افلاطون جو بڑا ایک معروف اور مشہور فلسفی گزرا ہے، اس کے پاس بہت بڑا علم تھا، اور وہ نجوم اور کواکب اور فلکیات کا بھی بڑا ماہر تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم بھی جا کے اس کے علم کو آزماتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے پاس اس قسم کا علم ہے کہ وہ خبریں بتا سکتا ہے۔ افلاطون کو بتایا گیا کہ بادشاہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بھئی میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں تو اپنی ایک کٹیا میں پڑھا ہوں، اور مجھے اپنے پڑھنے پڑھانے سے کام ہے، اور تو میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، مجھے بادشاہ مل کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھی اب بادشاہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ افلاطون ایسا کرو اس کے شکل پہ تم چلے جاؤ۔ کہا میں کیوں جاؤں، مجھے تو غرض ہے نہیں، میں کیوں جاؤں ملنے کے لیے۔ بہرحال بادشاہ آیا اور اس نے اس سے 2-3 بڑے اہم سوال کیے، اور اس نے بالکل صحیح جواب دیا، کیونکہ وہ علم تو رکھتا تھا، اس پہ تو کوئی شک نہیں، بہت بڑا عالم تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کچھ انعام دینا چاہا۔ بعد نے کہا مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے یہ بتائیں میں پیسے لے کے کیا کروں گا، نہ میرے بیوی نہ بچے نہ خرچہ نہ قصہ نہ کہانی، یہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ اور اس نے کہا کہ اچھا بادشاہ سلامت، آپ کو اپنی دولت پہ اور اپنے اقتدار پہ ناز ہے، ایسا کریں کہ 2-3 دن کے بعد میری دعوت قبول کریں۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ اس کی دعوت کا کیا معنی ہے، جس بندے کے پاس اپنی روٹی نہیں ہے وہ بادشاہ کو دعوت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو افلاطون، میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں، لیکن میں بادشاہ ہوں، اکیلا تو نہیں آ سکتا نا، میرے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی، پہرا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ اپنا سارا لشکر لے کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا میرا خاص لشکر جو صرف میرے محلات کے 10,000 کا 10,000 کو لے اور سب کو دعوت ہے۔ بادشاہ بڑا ہے، انہوں نے کہا اب یہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بادشاہ اس کی دعوت کے لیے آیا تو وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ وہاں تو پورا ایک خیموں کا محل بنا ہوا ہے، اور خادم اور خدم اور حشم اور استقبال، اور وہاں جناب خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، اور فانوس جل رہے ہیں، اور اتنا بڑا انتظام ہے کہ ایسا تو بادشاہ کے محل میں بھی نہیں تھا۔ آئے اور جب بادشاہ کے سامنے کھانے آئے تو بادشاہ کھانے دیکھ کے بھی حیران ہو گیا کہ ایسے کھانے تو میرے پاس بھی نہیں پکتے۔ اس نے جناب سب کو دعوت کھلائی، کھانے کھلائے، سب کچھ کیا، اور سب کے لیے الگ الگ خیموں کے کمرے بنائے کہ ہر آدمی اپنے اپنے کمرے میں جا کے آرام کرے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو شراب پینے کے عادی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے شراب آپ کو مل جائے گی، شراب بھی آ گئی۔ بادشاہ ساری رات عیش و طرب میں رہے، گانے سنتے رہے، شرابیں پیتے رہے، اور حیران بھی ہوتے رہے کہ یہ ایک فقیر بندہ، اور یہاں تو کوئی جگہ نہیں تھی، میدان بھی بن گیا، خیمے بھی لگ گئے، ہمارا استقبال بھی ہو گیا، رات کو آرام سے سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو سب کے پاجامے گند سے خراب ہو چکے تھے، گندگی تھی، پاجامے سب نے پکڑے ہوئے تھے دھونے کے لیے، نہ محل ہے نہ خیمے ہیں نہ کچھ ہے۔ وہاں نے کہا کیا؟ آپ نے کہا یہی دولت کا انجام ہے، اسی لیے میں دولت نہیں رکھتا، انجام تو یہی پاخانہ ہی ہونا ہے نا، جتنا بھی کھا لو، چاہے سونے کے کشتے کھاؤ یا کچی روٹی کھاؤ یا جو کی روٹی کھاؤ، انجام کیا ہے؟ یہی بول و براز۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں اتنی تگ و دو کرنے کی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اور اس کی نصیحت نے بادشاہ پہ بڑا اثر بھی کیا۔ دیکھا دولت کیا ہے؟ دولت تو بادشاہ سلامت، اصل وجہ علماء نے لکھی کہ یہ ہوا کیسے، اس کو کہتے ہیں قوت تخیلیہ۔
کہ آدمی اپنی قوت تخیلیہ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ جس پہ جو خیال مسلط کرنا چاہے وہی ہو جاتا ہے. یعنی خیالی دنیا ہوتا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو خشیت املاق، یعنی بھوک کے ڈر سے کہ بھئی کھائے گی ہماری وارث بنے گی، فائدہ کوئی نہیں دے گی. نحن نرزقہم و ایاکم، اللہ نے ان کا ذکر مقدم کیا کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی.